اسی طرح آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ ہماری شارک سے بھی قریب ایک معاملہ ہے۔ یہ پاکستانی عوام، کشمیر کے عوام کا ایک فطری رد عمل ہے جبر کے خلاف، فسطائیت کے خلاف۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس پورے ملک کی عوام جو ہے وہ بھیڑ بکریاں ہیں، وہ سر جھکا کر زندگی گزاریں گی، تو آج کشمیر کے غیور عوام اس نظریے کی نفی کرتے ہیں، اس کو رد کرتے نظر آتے ہیں ہمیں۔ یہ ایک ان کا فطری رد عمل ہے۔ اس کو سازش کہنا، اس پر گولیاں برسانا، لوگوں کو شہید کرنا بے وقوفی ہے۔ تاریخ معاف نہیں کرے گی جو آج کشمیری عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کرے گا، اس آواز کو نہیں سنے گا۔ اور یہ آواز صرف کشمیری عوام کی آواز نہیں ہے، یہ پاکستان کے ہر خطے کے لوگوں کی آواز ہے۔ یہ لہو لہان بلوچستان کی آواز ہے جہاں ہزاروں لوگ گمشدہ ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا کی آواز ہے جہاں ملٹری آپریشنز کے ذریعے 20 لوگوں کو یکلخت شہید کر دیا جاتا ہے، وادی ترا ہو یا کوئی اور جگہ ہو۔ یہ پاکستان کے ہر صوبے کی آواز ہے، ہر صوبہ جس کے حقوق کو اس وقت سلب کیا جا رہا ہے، وہ معدنیات ہوں یا وہ پانی کا معاملہ ہو۔ یہ صوبوں کے معاملات ہیں، یہ پاکستانی قوم کے معاملات ہیں جن کے حوالے سے پاکستانی قوم کی آواز معتبر ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے معدنی ذخائر کو کہیں فروخت کرتا پھرے۔ تو ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی آواز ہیں، ہم پاکستان کے وسائل کے محافظ ہیں، اس کی ہم نگہداشت کریں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جبر سے اس ملک کی معیشت ترقی کرے گی، یہاں نشو و نما ہوگی، تو وہ بالکل بے وقوف ہے، وہ تاریخ کو نہیں سمجھتا۔ یہ نوجوان پاکستان کی معیشت کی، پاکستانی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آپ نے اس ریڑھ کی ہڈی کو معذور کر دیا ہے، نہ تعلیم ہے نہ روزگار ہے۔ اسی طرح افراط زر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو کچھ مہینوں کے لیے آپ نے کہا کہ افراط زر، مہنگائی میں کمی آئی ہے، وہ جھوٹ تھا۔ آج پھر قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی۔ ہماری زرعی معیشت کو اپاج کر دیا گیا ہے، مفلوج کر دیا گیا ہے۔ پچھلے سال جو گندم کی فصل کے ساتھ ہوا، اس نے ہماری معیشت کو 2 کھرب روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ یہ تمام اعداد ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد، جو یہ کہتے ہیں کہ مجموعی طور پر جو ہمارے نوجوان ہیں 15 سے 24 سال، وہ تو 37% بے روزگار ہیں یا تعلیم میں نہیں ہیں، لیکن مجموعی طور پر 29% ہماری جو لیبر فورس ہے وہ بے روزگار ہے۔ پچھلے 3 سال سے پاکستان کی معیشت جمود کا شکار ہے۔ ہر سال غربت میں اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹ نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی آبادی کا 44% غربت کی لکیر سے نیچے ہے۔ اس وقت پاکستان کی یوتھ، پاکستان کے نوجوان 15 سال سے 24 سال کی عمر کے جو نوجوان ہیں، ان میں سے 37% ایسے ہیں جو نہ کسی تعلیمی ادارے میں جا رہے ہیں، نہ ان کو روزگار میسر ہے۔ 37%۔ یہ فیصل آباد میں مہینوں سے 10,000 سے زیادہ مزدور سڑکوں پر ہیں، آپ ان کی بات نہیں سن رہے۔ تو کس کا انتظار ہے؟ کس آتش فشاں کے پھٹنے کا انتظار ہے؟ یہ ایک ایسا نظام ہے اس وقت جو فارم 47 پر مبنی ہے، جو مصنوعی ایک نظام ہے، جو جھوٹ پر مبنی ہے، جو کفر پر مبنی ہے۔ اور یہ نظام گونگا اور بہرا بھی ہو چکا ہے، اس کو حقیقتیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ نظام اب قاصر ہے پاکستان کی عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلنے سے۔ تو ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم بالکل اس عزم کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس وسطائیت کے نظام کو ٹکنے نہیں دینا۔ ہم اس کے ساتھ معاملہ نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف کھڑے رہیں گے، ہم اس کے خلاف مزاحمت کریں گے، اور اس نظام کو ہم شکست دیں گے۔ اور اس شکست کا ایک بہت بڑا مارکا ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ بار کے الیکشن اب آئے چاہتے ہیں۔ 16 اکتوبر کو پاکستان سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے۔ اس کے بعد نومبر کے پہلے ہفتے میں سارے صوبوں کی جو صوبائی بار کاؤنسل ہیں ان کے الیکشن۔ تو یہ پاکستان کی عوام، ہماری وکلاء برادری کے لیے ایک امتحان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم فسطائیت کو شکست دیں، ہم 26ویں آئینی ترمیم کے جو ساتھ کھڑے ہیں ان کو شکست دیں۔ اس 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کے آئینی نظام پر حملہ کیا ہے، عدلیہ پر ایک کاری ضرب لگائی ہے، عدلیہ کو محکوم کیا ہے۔ اب موقع ہے، میں پاکستان کی تمام بار ایسوسی ایشن سے، پاکستان کے تمام وکلاء سے اپیل کرتا ہوں کہ آج وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، پاکستان میں آئین اور قانون کی حرمت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس آئین اور قانون کی حرمت پر حملہ کرنے والوں کو شکست دیں، ایسی شکست دیں جو ثابت کرے کہ پاکستان آئین اور جمہوریت کے راستے پر ہی چل کے فلاح پا سکتا ہے۔ تو یہ 5 معاملات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ فلسطین، کشمیر، ہماری معدنیات اور پانی کے ذخائر کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں عوامی رائے کے برخلاف، جو ہماری معیشت کی صورتحال ہے، اور بار کے الیکشن جن کا براہ راست تعلق ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی سے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے آپ کے سامنے پیش ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ گزارشات میں کروں گا، اور پھر ہمارے اکابرین جو یہاں ہیں وہ تفصیل سے بات کریں گے۔ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एक जुज़ है और इस हवाले से हम खड़े हैं साथ और बिल्कुल एक बुनियादी अंसर हैं हम इस तहरीक का। हमारी आवाज़ इन अकाबरीन की आवाज़ के साथ खड़ी है। आज जो मसाइल इस मुल्क को दरपेश हैं, हम समझते हैं एक बड़ा अवामी इत्तेहाद ही उन मसाइल का हल पेश कर सकता है। ये तूल व अर्ज़ में पाकिस्तान के फैले हुए हैं। ये मसाइल कश्मीर के भी हैं, आज़ाद कश्मीर के भी हैं, सिंध के हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हैं, बलूचिस्तान के हैं और पंजाब के हैं। तो सबसे पहला नुक्ता जो आपके सामने या मसला जो आपके सामने आज पेश करना है और जिस हवाले से हमें कुछ फैसले करने हैं वो फ़लस्तीन का मामला है। देखिए, फ़लस्तीन हमसे कोई बहुत दूर मामला नहीं है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके हवाले से हम लाताल्लुक़ रह सकते हैं। ये हमारे ज़मीर पर एक बोझ है, हमारे ज़मीर से एक सवाल है। तो क्या हम ये समझते हैं कि हमें उस बैनुल अक़वामी मंसूबे का हिस्सा बन जाना चाहिए जिसका मकसद है फ़लस्तीन के अवाम को, गज़ा के अवाम को महकूम करना, उनको एक महकूम कौम के तौर पर उनसे मामला करना और उन पर एक निज़ाम मुसल्लत करना। इस वक्त एक तैयारी है एक लंबी महकूमियत की फ़लस्तीनियों के लिए और गज़ा के अवाम के लिए। जो तकलीफ़ें उन्होंने सही हैं, जिस खून के दरिया से वो निकल कर आए हैं और अभी भी उस खून के दरिया में वो हैं, उसको एक तरह से दवाम बख्शा जा रहा है। एक तरह से जो जेनोसाइड, जो नस्ल कुशी हुई है, नस्ल कुशी करने वालों को आम माफ़ी दी जा रही है, उनके अमाल पे पर्दा डालने की एक कोशिश है। तो हम ये समझते हैं कि सबसे पहली आवाज़ जो सुनी जानी चाहिए वो फ़लस्तीनियों की आवाज़ है। फ़लस्तीनियों के लिए, गज़ा के रहने वालों के लिए जो भी निज़ाम वज़ा होगा, उस निज़ाम के वज़ा होने में सबसे मोतबर और पहली आवाज़ फ़लस्तीनियों की और गज़ा के रहने वालों की होनी चाहिए। हम किसी ऐसे निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे जो मुसल्लत किया जाए फ़लस्तीनियों पर, जिसके ज़रिए उनको एक महकूम कौम तस्वुर किया जाए। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसमें हमें फ़लस्तीनियों की आवाज़ नज़र नहीं आती। फ़लस्तीनियों का जीना इस वक्त जो है वो मुश्किल किया हुआ है। जो मुजाहिद समूद बेड़े के ज़रिए गज़ा तक पहुंचना चाह रहे थे, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसराइली फ़ौज ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। वो खुराक लेकर जा रहे थे, वो अमन का पैगाम लेकर जा रहे थे, वो आज़ादी का पैगाम लेकर जा रहे थे। हम उनके साथ खड़े हैं, PTI उनके साथ खड़ी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान उनके साथ खड़ी है और हम पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं इस समूद बेड़े के अफराद की गिरफ्तारी के ख़िलाफ़। तो एक तो ये मामला है जिसपे जो अकाबरीन यहाँ आपके सामने आज मौजूद हैं, तवील एक तजुर्बा रखते हैं इस्तेमारी कुव्वतों के साथ मामला करने का, जद्दोजहद करने का, उनके खिलाफ खड़ा होने का। तो इनकी बात मोतबर बात होगी। मैं इनका इंतज़ार करूँगा इनकी गुफ्तगू का।